कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए दुनिया में अलग अलग ममालिक ने अलग अलग किस्म की टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की हैं। वो टेक्नोलॉजीज़ कौन कौन सी थी और क्या वो यूज़फुल रही या नहीं, और वो कैसे कैसे इस्तेमाल की गई, आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इकराम और आप मेरा यूट्यूब चैनल माइक्रोटेक देख रहे हैं, जिस पे मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। आज के टाइटल से आपको आइडिया हो गया है कि आज मैं कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जो टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की गई हैं उनके बारे में बात करने वाला हूं कि कौन कौन सी और कैसे कैसे और किन किन कंट्रीज़ ने टेक्नोलॉजी को यूज़ किया और उससे क्या क्या फ़ायदा हुआ इसकी रोकथाम के लिए। तो इसमें बेसिक 5 जो टेक्नोलॉजीज़ की टाइप्स हैं वो यूज़ की गई हैं, वो मैं आगे चल के डिस्कस करता हूँ। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा लें, ताकि मेरी मज़ीद आने वाली ऐसी टेक्नोलॉजी की रिलेटेड वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली है लोकेशन ट्रैकिंग। ये टेलीफोन की मदद से इस्तेमाल की जाती थी कि कोई भी पेशेंट है जिसका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है या उसमें उसको कराटीना सेंटर में एडमिट किया गया, तो वो पिछले 10 दिन या 15 दिन किधर किधर गया और किन लोगों से मिला है और कौन सी प्लेसेस उसने विज़िट की हैं, तो ये उसका हिस्ट्री जो लोकेशंस की है वो टेलीफोन की लोकेशन की मदद से ट्रैक कर ली जाती थी। जब इसराइल में कोरोना वायरस आया तो इसराइल ने एक इंटरनल जो इनकी एजेंसी है उसको अलाउ किया कि पिछले 30 दिन का सिटीज़न का डाटा आप यूज़ करके लोगों को ट्रैक करें, जिधर पेशेंट आया है या मतलब जिधर से कोई केस आया पॉजिटिव, तो उधर किन किन लोगों ने विज़िट किया और उन लोगों को उनका डाटा ट्रैक करें। उसके साथ साउथ कोरिया, ताइवान, चाइना, सब ने ये मतलब टेक्नोलॉजी यूज़ की। अब यूरोप देख लें तो यूरोप का डाटा के रिलेटेड बहुत स्ट्रिक्ट लॉ हैं, लेकिन फिर भी जर्मनी ने, इटली ने ये लोकेशन ट्रैकिंग यूज़ की है लॉकडाउन के दिनों में गैदरिंग को चेक करने के लिए कि किधर कुछ ज़्यादा लोग इकट्ठे तो नहीं हैं। यानी वो लोकेशनें ट्रैक करते थे कि जिधर ज़्यादा लोकेशनें उनको क्लोज आती थी तो वो उधर जाके उस क्राउड को डिसमिस करवाते थे। तो इस तरह से लोकेशन ट्रैकिंग बहुत ज़्यादा यूज़ हुई है मोबाइल फ़ोन की मदद से, पेशेंट्स को ट्रैक करने के लिए या उनकी हिस्ट्रीज देखने के लिए या क्राउड को ट्रैक करने के लिए। तो ये पहला पॉइंट था। दूसरा जो पॉइंट है वो है मोबाइल एप्लीकेशंस। मुख्तलिफ ममालिक ने अपनी अपनी अलग अलग मोबाइल एप्लीकेशनें लॉन्च की। मसलन यूके ने सबसे पहले कोविड सिम्टम ट्रैकर के नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की, जो 3 दिन में 7.5 लाख डाउनलोड्स हुए। उसके बाद साउथ कोरिया ने लॉन्च की कोविड 100 मीटर के नाम से। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सारे ममालिकों ने अपनी अपनी मोबाइल एप्लीकेशनें लॉन्च की, जिनमें जीपीएस की बेस पे और ब्लूटूथ की बेस पे ट्रैक किया जाता और अलर्ट्स दिए जाते थे मोबाइल पे कि आप क्राउड में हैं, या अलग अलग उनको रहनुमाई दी जाती, उनके सिम्टम्स ट्रैक किए जाते और इस तरह से सेफ़ जोन का बताया जाता कि आप फ़लाँ जगह जा सकते हैं और फ़लाँ जगह सेफ़ जोन नहीं है। तो ये सारी मोबाइल एप्लीकेशंस की मदद से सब कुछ किया गया। चाइना ने एक एप्लीकेशन लॉन्च की जो बाकी सारी एप्लीकेशनों से मुनफरिद थी, और चाइना ने अपने शहरियों को इस बात पे मजबूर भी किया कि हर बंदा ये मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करे। वो क्योंकि उसमें डिफरेंट बात ये थी कि वो एक कलर कोड बेस्ड थी और ट्रैवलिंग हिस्ट्री भी उसमें हर सिटीज़न की ऐड अप थी। यानी मसलन कोई पेशेंट है तो उसको रेड कलर आता था, कोई पेशेंट नहीं है तो ग्रीन आता था, किसी में कोई सिम्टम्स पाए जा रहे हैं तो उसको येलो कलर शो होता था। तो ये बेसिकली उन्होंने कुछ टेस्ट किए और उसके बाद उनको कलर इशू किए। और उसके बाद मज़े की बात ये थी कि वो कहीं भी पब्लिक प्लेस पे, किसी मॉल पे, कहीं ट्रैवल करने जा रहे हैं तो उन्होंने उन्हें अपने मोबाइल पे वो एप्लीकेशन दिखानी होती थी और ये मेरा कोड है, यानी कलर कोड है। तो उसके बाद वो परमिशन देते थे इन होने की। तो इससे उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रोल भी किया और हर बंदे का अपना अपना स्टेटस भी शो हो रहा होता था, जो कि उन्होंने फर्दन उनके टेस्ट करके उनको वो कलर कोड इशू किए। या फिर अगर आप इन हो रहे हैं तो आपके टेम्परेचर के बेस पे उसमें सारा डाटा सिंक होता रहता था कि ये किधर किधर इन्होंने ट्रैवल किया है, क्या क्या इनकी लोकेशनें रही हैं, किसी अफेक्टेड बंदे से मिले तो नहीं है। तो वो सारी उस पे कलर शो हो जाता था कि ये बंदा अफेक्टेड है, ये क्लियर है।
تو یہ انہوں نے مسٹ کہا کہ یہ انسٹال کریں. تو یہ دوسرا جو ٹیکنالوجی کی مدد سے کرونا کو روکنے کے لیے ایک کاوش کی گئی تھی. تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ ہے سی سی ٹی وی کیمرہ. اس کی مدد سے مونیٹر کیا گیا کہیں کراؤڈ تو نہیں ہے، اور کنٹریز نے انٹر سٹی جو ان کے سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہوئے تھے ان کی مدد سے ٹریک کیا، کراؤڈز کو ٹریک کیا، لوگوں کی ہسٹریوں کو ٹریک کیا کہ جو کرونا کا پیشنٹ تھا وہ کدھر کدھر گیا اور کس کس جگہ کو اس نے وزٹ کیا، ان چیزوں کو سیل کیا گیا. اب دبئی پولیس نے دیکھ لیں، انہوں نے انٹر سٹی کو مونیٹر بھی کیا، اور پلس انہوں نے جو ان کے پاس آلریڈی سسٹم ہے وہیکل کا، یعنی گاڑیوں کا نمبر پلیٹ ریکگنائز کرنے والا، اس کی مدد سے ڈیٹا بیس کلیکٹ کر کے تو انہوں نے لوگوں کی ہسٹریاں چیک کی اور ان کی ٹریولنگ چیک کی. تو تیسرا پوائنٹ سی سی ٹی وی کیمراز. اور بھی بہت سارے مطلب مالز میں یوز کیے گئے کہ کراؤڈ نہ ہو، یا جو بھی پبلک پلیسز تھی ان کو کراؤڈ سے بچانے کے لیے یا لوگوں کو ٹریک کرنے کے لیے یہ بہت کارآمد چیز رہی. نمبر 4 جو ہے وہ ہے اسمارٹ امیجنگ. یہ تھوڑا سا انٹرسٹنگ اس لیے بھی ہے کہ جب کرونا وائرس کا کوئی ٹیسٹ نہیں آیا ہوا تھا تو سب سے پہلے کانٹیکٹ لیس ٹمپریچر ڈیٹیکٹر سے باڈی کا ٹمپریچر چیک کیا جاتا تھا کہ اس کو کوئی بخار تو نہیں ہے، اور اس کی مدد سے یعنی اس کو بیس بنا کے اس پیشنٹ کو کرنٹینہ کیا جاتا تھا. یہ ٹیسٹ تو پھر بعد میں شروع ہوئے. تو اس وقت چائنا نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پاورڈ تھرمل کیمرہ یوز کیے کراؤڈ میں ہیومن باڈی کا ٹمپریچر چیک کرنے کے لیے. یعنی اگر بہت زیادہ لوگ بھی گزر رہے ہیں تو ایک ایک کو چیک کرنے کے بجائے جسٹ ہر بندے کا الگ الگ اس کیمرے کی مدد سے ٹمپریچر ریکارڈ ہو جاتا ہے، ایک ایک بندے کو الگ الگ سے چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور فیشل ریکگنائزیشن کا آپشن انہوں نے شروع کیا، جس میں کیمرہ کی مدد سے یہ ریکگنائز کیا جاتا تھا کہ کس بندے نے ماسک پہنا ہوا ہے اور کس نے نہیں پہنا ہوا. اگر کسی نے نہیں پہنا ہوا تو اس کے لیے الرٹ جاری ہو جاتی تھی. تو یہ ایک کیمراز کی مدد سے کیا گیا. نمبر 5 اور لاسٹ ہے روبوٹس اینڈ ڈرونز. مارچ میں جب ایک نیا آئسولیٹڈ وارڈ کا افتتاح کیا گیا ووہان میں، یہ ووہان ایک چائنا کی سٹی ہے جہاں سے اصل میں کرونا وائرس شروع ہوا تھا. تو اس میں ایک اس وارڈ کی دلچسپ بات یہ تھی کہ اس کی ساری دیکھ بھال روبوٹس کرتے تھے. یعنی اس میں پیشنٹ کا ٹمپریچر چیک کرنا، ان کو دوائیں پہنچانا، ان کو ان کی فوڈ مطلب کھانا پینا پہنچانا اور اندر سپرے کرنا، یہ سارا روبوٹس کرتے تھے. اسی طرح پھر سنگاپور نے بہت زیادہ ہاسپٹل روبوٹس کی مدد سے صاف کروائے، جس میں جو ہیلتھ کیئر ورکرز تھے ان کی بہت زیادہ پروٹیکشن ہوگی، ان کو فزیکلی مریضوں کے ساتھ کانٹیکٹ نہیں کرنا پڑا. تو یہ ایک بڑی اچھی چیز تھی. اس کے بعد چائنا نے ڈرونز یوز کیے، جو کیمرہ والے ڈرون تھے، لاؤڈ سپیکر والے ڈرون تھے، لوگوں کو مونیٹر کرنے کے لیے، کراؤڈ کو ڈسمس کرنے کے لیے. یعنی وہ جسٹ آپ اندر بیٹھ کے ڈرون اڑا کے کسی کو پریکاشنز دے سکتے ہیں کہ آپ ادھر کھڑے نہ ہوں یا الگ الگ یا دور دور ہو جائیں. اور اس طرح ڈرونز، لاؤڈ سپیکر اور کیمراز والے ڈرون یوز کیے گئے. یہ 5 پوائنٹ جو تھے ٹیکنالوجی کس طرح سے اور کیسے کیسے یوز کی گئی. اگر اس کے علاوہ کوئی میرا پوائنٹ مس ہو گیا ہو تو اور آپ کے نالج میں ہو تو اس کی ویڈیو پہ ضرور کمنٹ کر کے مجھے بتائیے گا. اور ابھی اینڈ پہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان نے ٹیکنالوجی کو کیسے یوز کیا، یا پاکستان نے ٹیکنالوجی سے کیسا فائدہ اٹھایا اور کیا کیا سٹیپس لیے. اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی اے آئی، یا اس کو مشین انٹیلیجنس بھی کہتے ہیں. تو یہ بیسک انالائسس ہوتا ہے کیسز کا، کیوں، کب، کیسے، کدھر، کس نوعیت کا، کتنے ٹائم سے، بہت سارے اینگل سے، یعنی چیزوں کو مونیٹر کیا جاتا ہے. ابھی آج کل آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیٹس ایون کی جا رہی ہیں کہ فلاں ڈیٹ کو کرونا وائرس ختم ہو جائے گا، فلاں ڈیٹ کو کرونا وائرس ختم ہو جائے گا. تو یہ سارا آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیس ہے. یعنی آپ نے اسپیچز میں سنا ہوگا کہ اس منتھ تک اتنے کیسز ہونے چاہیے تھے لیکن ابھی اتنے ہوئے ہیں، مطلب ہمارا کنٹرول ہے. تو یہ سارے گرافس کی مدد سے اور ڈیٹا کو انالائز کر کے ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے، یعنی مشین لرننگ لینگویج ہے اس کی مدد سے، ایک انسانی جو ذہن ہے وہ تو 2 4 5 10 اینگل سے ایک بات کو سوچ سکتا ہے،
لیکن یہ پروگرامڈ انالائزز ہوتے ہیں، اور ان کی مدد سے بہت زیادہ پاکستان نے بھی مطلب اس میں ڈیٹا انالائز کیا اور ایک آئیڈیا لگایا کہ کب تک کم ہو جائیں گے یا کب تک ختم ہو جائیں گے. اور ایون پچھلے دنوں پرائم منسٹر صاحب یہ بھی تقریر میں کہہ رہے تھے کہ اس ڈیٹ تک میرے خیال میں اتنے لوگ مرنے چاہیے تھے لیکن اتنے مرے ہیں. تو وہ سارا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بیسڈ ہی ہے، اور پی ایم ہاؤس میں انہوں نے ایک پورا ایک پینل بٹھا کے رکھا ہوا ہے جو ہر شہر کے ہر علاقے سے ڈیٹا کو لے رہا ہے اور اس پہ انالائز کر رہا ہے اور ان کی نوعیت کو جان رہا ہے اور فیوچر دیکھ رہے ہیں اس بیس پہ کہ یہ کس ریشو سے یا کس گراف سے جا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں آتی ہیں. اس کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ اپلیکیشن ہے. پاکستان نے اپلیکیشن لانچ کرائی. میں اس سے پہلے ایک ویڈیو بنا چکا ہوں، اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ ویڈیو دیکھ لیں. وہ پاکستان کی کووڈ-19 گورنمنٹ آف پاکستان کی جو لانچڈ اپلیکیشن ہے اس پہ پورا ایپ ریویو پہ ایک ویڈیو بنائی ہے، وہ دیکھ لیں. اسی طرح اور جو ان سا کیش پروگرام لانچ کیا گیا، ایمرجنسی کیش پروگرام، اس میں ڈیٹا نادرا سے ڈیٹا لیا گیا. اس کے بعد ایکسائز آفس سے لیا گیا کہ ان کے نام کوئی گاڑیاں تو نہیں ہیں، اور اس کے بعد بینک سے ڈیٹا لیا گیا کہ اکاؤنٹس میں کتنے پیسے ہیں. پاسپورٹ آفس سے لیا گیا کہ پاسپورٹ ہولڈر کو نہیں دیا جائے گا. اس طرح کر کے موبائل کمپنی سے ڈیٹا لیا گیا کہ ان کا موبائل یوزیج کتنا ہے. تو اس طرح سنک کر کے چیزیں ایف بی آر سے ڈیٹا لیا گیا کہ کون کون فائلر ہیں اور کتنا ٹیکس پیئر ہے، اس حساب سے اس بندے کی ویلتھ کا آئیڈیا ہو سکتا ہے. تو اس طرح یہ سارا ٹیکنالوجی کی مدد سے ہی ہوا، اور یہ سارا ڈیٹا سنک کر کے جو فلٹرز لگا کے اینڈ پہ جو لوگ بچے ان کو یہ اس پروگرام میں کیش ایمرجنسی کیش پروگرام میں شامل کیا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک پلیٹ فارم دیا جس میں جو لوگوں کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں اور جو ضرورت مند ہے ان کو آپس میں کمیونیکیٹ کروانے کے لیے کہ کس علاقے میں کون ضرورت مند ہے اور اس کے نزدیک کون دینے والا ہے رجسٹرڈ. تو وہ آپس میں ایک پلیٹ فارم ایک بنایا گیا جو گورنمنٹ آف پاکستان نے بنایا. اس کے بعد ٹائیگر فورس کی رجسٹریشن کی گئی، اور بھی بہت ساری چیزیں جو ان سے کی گئی ہیں. ابھی جو لیبر کے جو لوگ بے روزگار ہوئے ہیں ان کے لیے ایک پروگرام لانچ کیا گیا. یہ ساری رجسٹریشن، اور اگر یہ وہ پرانے فائلوں والے اور کاغذوں والے زمانے کی طرح چل رہا ہوتا تو ابھی ہماری فائلیں تیار ہو رہی ہوتی ہیں، لوگوں کے ڈیٹا کلیکٹ ہو رہے ہوتے، لوگ رجسٹرڈ کر رہے ہوتے اور وہ فارم ہی پڑھے جا رہے ہوتے. لیکن یہ سارا کچھ ٹیکنالوجی کی مدد سے ہی کیا گیا ہے. اور میری اینڈ پہ دعا ہے کہ اللہ پاک پوری انسانیت کو اس وبائی مرض سے بچائے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.